دوستوں، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا، دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا خانہ کعبہ میں فرشتے نازل ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ مائیں نذیرہ کا ہے، جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی انہیں عزت نہ دی، پیار نہیں دیا۔ مائیں نذیرہ کو ہر وقت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا شوہر گھر میں رہ کر بھی ان کے لیے انجانا تھا، اجنبی تھا۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا دوستوں، جس کی وجہ سے مائیں نذیرہ کو شوہر سے مار بھی کھانی پڑتی۔ روزانہ کی لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے مائیں نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے کہ مائیں نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں مائیں نذیرہ کو طلاق دے دی۔ مائیں نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے گھر آ کے رہنے لگی۔ ان کے بھائی بھی انتہائی غریب تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن مائیں نذیرہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی اور پریشان رہا کرتی۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے رویا کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد مائیں نذیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی، یعنی سجدے میں چلی جاتی اور اللہ کو یاد کرتی۔ مائیں نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بسی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی چلی آ رہی تھی، یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کرا دے۔ میں غریب ہوں، مگر تیرے نزدیک امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اور اگر نہ چاہے تو امیر کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب نہ کرے۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کرنے کے بعد گھر واپس آتی تو مائیں نذیرہ دعا کروانے کے لیے ان کے پاس پہنچ جایا کرتی۔ مائیں نذیرہ ان سے کہا کرتی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کی دیدار عطا فرما دے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کرا دے۔ مائیں نذیرہ کے بھتیجے ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے۔ ان سے کہتے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی۔ خالہ، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم حج کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریبوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ حج کرنا آسان نہیں ہے، اور حج پر جانے کے لیے کسی محرم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کا خرچہ الگ سے ہوتا ہے۔ مائیں نذیرہ کو ان لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی، یا اللہ، اب تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے گھر میں آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت ختم ہونے کے بعد ایک دن مائیں نذیرہ کی سہیلی ان کے پاس آئی۔ ان کی سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کیا کرتا تھا۔ مائیں نذیرہ کی سہیلی کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے مائیں نذیرہ سے کہا کہ مدینے میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی ہوں، جبکہ میری عمر صرف 45 سال کی ہے۔ میرے بچے، رشتہ دار اور میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ مائیں نذیرہ کی سہیلی اس سے کہنے لگی، اگر تم اس عربی شیخ سے شادی کر لو تو تمہارے حج کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اللہ کے مقدس گھر میں تمہیں حج کا موقع بھی مل جائے گا۔ پیارے دوستوں، حج کا نام سنتے ہی مائیں نذیرہ کا دل موم ہو گیا اور وہ شادی کے لیے مان بھی گئی۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد عربی شیخ سعودی عرب سے پاکستان آ گیا اور ان کی شادی بھی ہو گئی۔
مائیں نذیرہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ شام کے وقت عربی شیخ یعنی مائیں نذیرہ کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مائیں نذیرہ کی سہیلی اور اس کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ پھر عربی شیخ نے کہا کہ میری بیوی یعنی مائیں نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا اور میں سعودی عرب واپس جا کر تمہاری نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا، پھر تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیجوں گا۔ ہم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مائیں نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے۔ 8 دنوں کے بعد مائیں نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ بھی آ گیا اور اگلے 1 ہفتے کے بعد مائیں نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی تھی۔ مائیں نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا۔ مائیں نذیرہ کو عربی شیخ کے ایک بہت بڑے گھر میں لے جایا گیا۔ مدینے میں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں مائیں نذیرہ کا استقبال کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے اور کوئی مائیں نذیرہ کو دیکھ کر مرحبا مرحبا کہتا تھا۔ مائیں نذیرہ نے شیخ صاحب کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد نظر نہیں آ رہے، تمہارے والد کہاں ہے؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، اس لیے مائیں نذیرہ کی بات کو سمجھ گیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دینے لگا۔ کہنے لگا کہ میرے والد نے پاکستان سے واپس آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا اور آپ کے لیے سونے کا ہار خریدا اور پھر آپ کے لیے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست بھی کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ شرعی لحاظ سے میری والدہ ہیں، اس لیے آپ عدت اپنے شوہر کے گھر گزاریں گی۔ مائیں نذیرہ اس نئی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان سی ہو گئی، مگر جیسے تیسے دن گزارنے لگی کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کی بہت کیئر کرتا ہے، وہ اپنی والدہ کے جیسی ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ مائیں نذیرہ نے اپنے شوہر یعنی شیخ صاحب کے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہنے لگی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ماں جی، میں ضرور آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا اور آپ کی تمنا کو پورا کروں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں اور حج سے پہلے عمرہ ادا کریں۔ پہلے تو مائیں نذیرہ نہ مانی، لیکن حج کی خواہش کی وجہ سے شیخ صاحب کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب مائیں نذیرہ دلہن بنی، خانہ کعبہ پہنچی تو سب لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائیں نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل نماز ادا کیے۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائیں نذیرہ حرم شریف کے فرش پر بیٹھی ہے اور رو رو کر شکرانے کی کلمات ادا کرنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بخشی۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مائیں نذیرہ حیران سی ہو گئی، کیونکہ وہ مخلوق مائیں نذیرہ کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مائیں نذیرہ کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد مائیں نذیرہ نے حج کیا اور پھر اپنی باقی زندگی خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کومنٹ کر کے بتائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہاں دوستو، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔